حي على الصلاة. صلح حدیبیہ اور ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قصہ۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جانسار صحابہ ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ کی لڑائی پر تیاری اور بہادری کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ کرام کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانسار تھے، فرما بردار تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکے واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں میں سے جو خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر کے چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر کے اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے جو اس صلح نامے میں کافروں کی طرف سے وکیل تھے، اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، فتح مکہ میں مسلمان بھی ہوا۔ انہوں نے صاحبزادے کو، بیٹے کو، ابو جندل کو تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مکمل ترتیب نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے ضد کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگے ہی دے دو، میں مانگتا ہوں مجھے دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانے۔ ابو جندل نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، کتنی مصیبت اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی، صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ شانہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر بھی مسلمان ہو کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ کافروں نے ان کو بھی واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق واپس کر دیا۔ ابو بصیر نے بھی عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو کر کے آیا ہوں، آپ مجھے کافروں کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار تلوار تیری تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں بھول ہی جاتا ہے کہ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر کے تلوار اس صحابی کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا اور اس کو وہیں ختم کر دیا۔ دوسرے ساتھی نے جیسے دیکھا تو سوچا کہ اس نے ایک کو تو نمٹا دیا، ابھی میرا ہی نمبر ہے، بھاگ کر کے مدینے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد
ابو بصیر بھی پیغمبر کریم کے پاس پہنچے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے تو اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا تو ہے نہیں جس کی میرے اوپر ذمہ داری ہو، ان کا معاہدہ آپ کے ساتھ ہے، آپ نے تو مجھے واپس کر دیا، میرے ساتھ تو ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ نہ لڑوں، وہ جب مجھے زنجیروں میں جکڑ رہے ہیں، مجھے اپنا غلام بنا رہے ہیں تو مجھے لڑنے کا تو حق ہے، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے تو، کاش کوئی اس کا معین اور مددگار ہوتا، یعنی اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تو اس کو نہ مارتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر کے سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکے والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل بھی، جن کا قصہ پہلے ابھی گزرا، چھپ کر کے وہیں ابو بصیر کے پاس پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص بھی مکے سے مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا کر کے ملتا، کیونکہ مدینے میں آنے پر تو پابندی تھی۔ چند دنوں میں ایک مختصر سی جماعت ہو گئی، جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات، نہ آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر کے یہ لوگ بھاگے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اسے مقابلہ کرتے، لڑتے، حتیٰ کہ کافر پریشان ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی کے ساتھ منت کرنے کے لیے آئے، اللہ کا، رشتہ داری کا واسطہ دے کر کے کہنے لگے کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں، ہماری کوئی بات مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ معاہدے میں تو کم از کم داخل ہو جائیں، ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ تو کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر مرض الموت میں گرفتار ہو چکے تھے، وفات کے قریب ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ہاتھ میں تھا، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، اللہ تعالیٰ اسی سے راضی، اللہ اس کو بھی راضی کر دے، آمین۔ فائدہ: آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے، بشرطے کہ وہ واقعی مسلمان ہو۔ اب اس واقعے کا خلاصہ یہی کہ دین کی عظمت کے لیے صحابہ کرام کتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ باپ ناراض، ماں ناراض، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں اسلام کو چھوڑنے کے لیے، لیکن چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور جب پیغمبر کریم کے پاس آئے، صحابہ کے پاس آئے، تو وہ بھی معاہدے کی وجہ سے مجبور تھے، مدد نہیں کر سکتے تھے، تو بھی کوئی بھی باتیں نہیں پھیلائیں اپنے بڑوں کے خلاف، استاذوں کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف۔ یہ نہیں کہ میں تو گیا تھا بڑی محبت سے لیکن مجھے ٹھکرا دیا، دھتکار دیا، نہیں۔ ایمان یہی ہے، جب تو ایمان اللہ کے لیے لایا ہے تو توکل اور بھروسہ معاملہ اللہ کے حوالے کرو نا۔ آج اگر ذرا سی کوئی بات اپنے بڑوں کے خلاف، بزرگوں کے خلاف، اپنے خیال کے حساب سے خلاف نظر آتی ہے، پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آپ اندازہ کرو کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں، ایسے حالت میں آئے ہیں کہ زنجیر لگے ہوئے ہیں، مار پیٹ کے اثر نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے سہیل اپنے بیٹے کو ابو جندل کو تھپڑ مار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کریم فرماتے ہیں واپس جاؤ کیونکہ میرا معاہدہ ہے۔ تو جب اللہ کے لیے ہے تو ہر تکلیف برداشت کرنا آسان ہوتی ہے، اور اپنے بڑوں کے خلاف کبھی بھی نفرت نہیں رکھی جاتی۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہاں بظاہر ایسا ہوا کہ معاہدہ اسلام کے خلاف کافروں کے حق میں تھا، لیکن جب بڑوں کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، تو اس میں برکت یہ ہو گئی کہ وہ خود جھک کر کے واپس آ کر کے کہنے لگے کہ ہم معاہدے کو ختم کرتے ہیں۔ اور
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پابندی کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس معاہدے پر عمل کیا۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہوتی کہ ایک معاہدہ ہو جائے پھر روز روز اس کو توڑتا پھرے۔ ایک مرتبہ زبان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، بس اس کو پورا کرنا ہے، ختم۔ اور یہ آج کل دیکھو، اللہ معاف کرے، جو منافقوں کے نشانیاں پڑھتے ہیں حدیثوں کے اندر، وہ آج کل مسلمانوں میں کتنی زیادہ ہیں۔ کوئی معاہدے کی پرواہ نہیں ہے، کئی طرح کے معاہدے روز روز کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ فضائل قرآن میں سے ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال قلت یا رسول اللہ اوصنی قال علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ قلت یا رسول اللہ زدنی قال علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کا اہتمام کرو کہ سب امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرما دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو کہ دنیا میں یہ نور ہے، آخرت میں ذخیرہ ہے۔ قرآن پڑھو گے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نور عطا کریں گے، دماغ میں نور عطا کریں گے، آپ کو صحیح اور غلط، اچھی اور بری اس چیز کا پتہ لگ جائے گا۔ اور آخرت کے لیے تو ذخیرہ ہی ذخیرہ ہے، لفظ لفظ پر، حرف حرف پر کئی نیکیاں ملیں گی، کئی گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کل کتابیں کتنی نازل فرمائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیفے 100 اور کتابیں 4، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے، اور ان کے علاوہ 4 کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف نازل فرمائے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا وہ سب ضرب المثل چیزیں تھیں، مثلاً او متسلط اور مغرور بادشاہ، میں نے تجھ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تو پیسے پر پیسہ جمع کرتا رہے، میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ مجھ تک کسی مظلوم کی فریاد نہ پہنچنے دے، تو پہلے ہی اس کا انتظام کر دے، اس لیے کہ میں مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کرتا، اگرچہ فریادی کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بندہ ناچیز کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو امیر اور حاکم کہیں بنا کر کے بھیجا کرتے تھے تو من جملہ اور نصیحتوں کے اس نصیحت کا بھی اہتمام فرماتے تھے، فرماتے واتق دعوۃ المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بد دعاؤں سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی واسطہ، پردہ نہیں ہوتا۔ صحیفے بہت سارے تھے۔ حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں جو باتیں تھیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے متسلط، اے مغرور، اے زبردستی کرنے والے بادشاہ ہو، تمہیں اس لیے بادشاہ نہیں بنایا کہ تم پیسہ جمع کرو، مال جمع کرو، خزانے جمع کرو، تمہیں بادشاہ، علاقے کا بڑا، قوم کا سردار اس لیے بنایا ہے کہ آپ مظلوم کی فریاد مجھ تک نہ پہنچنے دو۔ ہر علاقے کے اندر مقامی سطح پر کچھ نہ کچھ بڑے ہوتے ہیں، جماعتوں کے بڑے، علاقے کے بڑے، قوم کے بڑے، سردار قسم، وزیر، منسٹر، حکمران، سب کے لیے یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے جو بڑا بنایا ہے پیسے کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے بڑی شان کے ساتھ میرا نام پکاریں، نہیں،
اس لیے کہ آپ انصاف اتنا کرو کہ کوئی مظلوم آپ سے نا امید نہ ہو. آپ سے نا امید ہو کر کے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کیا نا تو پھر جس کے خلاف فریاد کیا اس کی تو خیر نہیں ہے، لیکن جو علاقے کا بڑا ہے اس کے لیے بھی خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. فضائل نماز میں سے ہے تنبیہ الغافلین میں ایک حدیث لکھی ہے کہ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کے محبوب چیز ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے. اس سے معرفت کا اللہ تعالیٰ کی پہچان کا نور پیدا ہوتا ہے. نماز کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. نماز ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارش ہے، اور قبر میں چراغ روشنی ہے. اس کی وحشت میں، قبر کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے نماز. منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے، اور قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے، اعمال کی ترازو کا بوجھ ہے، اور پل صراط پر جلدی سے گزارنے والی ہے، جنت کی کنجی ہے. سبحان اللہ. نماز کے اندر کتنے فائدے ہیں. اس وجہ سے نماز اپنے لیے مجبوری بنا دو، اس سے بڑی کوئی مجبوری ہو ہی نہیں سکتی. ڈیوٹی مجبوری سمجھ کر کرتے ہیں نا، کھانا مجبوری سمجھ کر کھاتے ہیں نا، اور کہیں آنا جانا مجبوری سمجھتے ہیں نا. نماز کو اپنی مجبوری سمجھو. اور کوئی کام رہ گیا خیر برداشت ہے، نماز نہ رہ جائے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے منبہات کے اندر لکھا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ شانہ 9 چیزوں کے ساتھ اس کا اکرام فرماتے ہیں. پہلا یہ کہ اس کو خود محبوب رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نماز کے اہتمام کرنے والے کو محبوب رکھتے ہیں. آیا ویسے ٹھونگے مار کر کے چلا گیا، یہ نماز نہیں ہے. ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھی. دوسرا، تنگ دستی تندرستی عطا فرماتے ہیں، جسم ٹھیک رہتا ہے، بیماریوں سے بچتا ہے. تیسرا، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. چوتھا، اس کے گھر میں برکت عطا ہوتی ہے، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے. پانچواں، اس کے چہرے پر نیک لوگوں کا نور ظاہر ہوتا ہے. چھٹا، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. ساتواں، وہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جاتا ہے. آٹھواں، جہنم سے نجات اس کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. نواں، جنت میں ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کے بارے میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی آیت مبارکہ وارد ہے، یعنی قیامت میں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اور اس میں 10 خوبیاں ہیں. نماز میں 10 خوبیاں ہیں. چہرے کی رونق، دل کا نور، بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب، قبر کا انس اور دل بہلانے کی چیز، اللہ کی رحمت اترنے کا ذریعہ، آسمان کی کنجی، اعمال ناموں کے ترازوں کا وزن کہ اس سے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب، جنت کی قیمت، جہنم کی آڑ. جس شخص نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اس کو چھوڑا اس نے اپنے دین کو گرا دیا. نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں. گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیں، بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، مردوں کو نماز کا پابند بنائیں. آپ کے دعوت پر اگر کوئی اور نمازی بن گیا، اگر آپ کی بیوی بیٹی نمازی بن گئی، آپ کو مفت میں جس کو کہا ہے اس کی نماز کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.